انڈیا کی ابھی میں نے بات کی، انہوں نے تو اوپنلی یہ اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کی فارن پالیسی نظر آ رہی ہے کہ بھائی انہوں نے ہمارے یہاں پہ کوئی کلیئر فارن پالیسی نہیں نظر آئی۔ پورے اسلامی ممالک میں صرف پاکستان ایسا ملک ہے جس کے پاس ایٹم بم ہے، یہ چیز ٹھیک ہے، مگر یہ شورلی بھی نہیں چلائیں گے۔ کیوں چلائیں گے نہیں؟ اس لیے کہ ان میں ول پاور نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ کبھی بھی ایسا جو ہے نا کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ یہ بس کہیں گے ہم جو ہے نا جہاں کہیں گے جذبہ بہت ہے، جذبہ بہت ہے جی، جہاں پہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تعلق ٹی ایل پی پاکستان سے بھی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ فلسطین میں جا کر ہمارے جو ورکرز ہیں وہ کام کر رہے ہیں باقاعدہ تحریک لبیک کے، مجھے باقاعدہ ٹوٹلی ساری وہ رپورٹس آ رہی ہیں۔ ہاں، ہمارے جو ادھر سے ہماری جماعت کے جو ٹی ایل پی کے لوگ ہیں وہ وہاں جا کے ان کے ساتھ مل کے وہ ان کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ ثابت ہوتا ہے کہ ان کے ایمان اتنے کمزور ہیں، جو ہمارے حکمران ہیں اتنے ایمان کمزور ہیں کہ وہ ایک مظلوم ملک ہے جس کے ساتھ 70 سالوں سے ظلم ہو رہا ہے، یہ کوئی بھی اس کی حمایت کے لیے بول نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک ایمان کمزور، اگر آپ بول رہے ہیں کوئی حمایت کے لیے نہیں بول رہا، ایران بھی تو ساتھ کھڑا ہے نا، ایسے نہیں انہیں ایڈ آ رہی ہے، ایک وہ جو حماس ایک گروپ ہے، جو آرگنائزیشن ہے، جو فوج ہے، اسے ایڈ آ رہی ہے تو اس نے اٹیک کیا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ان کے ساتھ نہیں کوئی کھڑا۔ اور جہاد کے لیے اگر ہمارے جو حکمران ہیں، ہمارے فوجی افسران ہیں، اگر پاکستانی عوام کو، ینگسٹرز کو یہ جہاد کے لیے بلائیں گے تو ہم ضرور انشاءاللہ ان کے شانہ بشانہ ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے 90s میں بھی ایک دفعہ جہاد کے لیے بلایا تھا، اور وہ جو جہادی تھے وہ اس کے بعد پھر طالبان بن گئے، اور وہ مسئلے پتہ کدھر کے کدھر چلے جاتے ہیں، یہ بھی آپ دیکھیں۔ یہ دیکھیں، ایک جو چیز ہے وہ گورنمنٹ کے تھرو آؤٹ، آج وہی دہشت گرد ڈکلیئر ہوئے ہیں۔ پان کی جو بات میں نے کی ہے، دیکھیں یہ جو ہے نا انڈیا جو ہے نا اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہونے کے دعوے کر رہا ہے، انڈیا کا میں جو ہے نا ہم جہاز گراتے ہیں، فائٹر جو ہے نا ان کا جیٹ گراتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے، وہ اس کا جو ہے نا بدلہ لینے کیوں نہیں آیا؟ ٹھیک ہو گیا، لیکن کیوں نہیں آیا؟ وہ یہ کہتے ہیں تب کہ ہمارے پاس ایک لیڈر تھا، تب ہمارے پاس ایک لیڈر تھا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اسی لیڈر کے دور میں کشمیر کے اوپر جو آرٹیکل 370 انہوں نے ہٹایا، اور وہاں کھلم کھلا وہ ڈیولپمنٹ، اس نے پارلیمنٹ میں ٹھہر کے جو ہے نا وہ اپوزیشن سے بات کی تھی، آپ بولو کہ تو انڈیا پہ اٹیک کر دیں، کیا ہم اس کو؟ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ سید بابر علی گیلانی۔ آپ کا نام؟ جی آصف۔ اور آپ کا نام؟ ابو بکر۔ ابو بکر۔ سید بابر علی گیلانی بھائی، ابھی جس ٹاپک پہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں وہ ٹاپک یہ ہے، فلسطین کی اگر بات کریں، اسرائیل کی بات کریں، جنگ چھڑ چکی ہے، پہلے یہاں سے میزائل داغے گئے فلسطین سائڈ سے، حماس کی طرف سے، اور اب اسرائیل نے پراپر جنگ کا اعلان کیا، اور انہوں نے یہ الٹیمیٹم دے دیا کہ 12 گھنٹے کے اندر اندر ہم جو سا وہ پٹی ہے اس کو خالی کروا لیں گے، اسٹرپ کو خالی کروا لیں گے۔ ٹھیک ہو گیا، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ یہ جو معاملہ جا رہا ہے کس سائڈ پہ جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں اسرائیل جو ہے یہ اسلام دشمن ملک ہے، یہود و نصارہ یعنی کہ مسلمانوں کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، اور فلسطین ان کا یہ ایک پلاننگ ہے کہ فلسطین پہ وہ قابض ہو جائیں گے، یا ویسے بھی وہ شروع سے قبضہ کر رہے ہیں فلسطین پہ، ٹھیک ہے، تو فلسطین تھوڑا سا رہ گیا، اسرائیل اتنا بڑا ہو گیا، تو وہ قبضہ کرتے کرتے اب ان کا پورا ارادہ ہے کہ وہ پورے فلسطین کو اپنے وہ قبضے میں کریں، لیکن فلسطینی عوام جو ہیں وہ بیت المقدس جو ہے ہمارا پہلا قبلہ جو ہے مسجد اقصیٰ، جی وہ اس کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ وہاں پہ وہ کر رہے ہیں، موجود ہیں۔ اچھا، لیکن اس دفعہ تو آپ دیکھیں اگر حملہ جو ان سے وہ حماس کی طرف سے پہلے کیا گیا، یعنی فلسطین کی طرف سے پہلے کیا گیا، جو اٹیک کیا گیا، 500 سے 700 کے قریب جو میزائل ہیں وہ داغے گئے اسرائیل کی طرف۔ اب دنیا کے بڑے بڑے کنٹری، خاص طور پہ انڈیا کی بات کریں، انڈیا میں ٹرینڈ چل رہا ہے #سپورٹ اسرائیل، ٹھیک ہے، امریکہ نے بھی اسٹینڈ ود اسرائیل، یا مطلب اس طریقے سے ٹرینڈ چل رہا ہے، اور بھی کنٹریز ہیں جنہوں نے سپورٹ کا اعلان کیا ہے۔ اگر ہم بات کریں فلسطین کی، آپ کو لگتا ہے فلسطین کے ساتھ اس طریقے سے پاورفل کنٹریز کھڑے ہیں؟ ہمارے مسلمانوں کے بدقسمتی سے 57 ملک ہیں، جو بدقسمتی سے کہ خوش قسمتی؟ بدقسمتی اس لیے ہے کہ یہ بدقسمت ہم ہیں، حکمران نہیں ہیں، جو ادھر کی ہمارے ان ملکوں میں مسلم جو رہتے ہیں وہ ان کی بدقسمتی ہے کہ یہ 57 ملک میں آپس میں اتحاد ہی نہیں ہے۔ اگر ان میں اتحاد نہیں ہوگا
تو یہ یہود و نصارہ کافر جو دوسرے جو ہیں جو اسلام دشمن پالیسیز پہ وہ کر رہے ہیں، تو ہم ان کا کیسے مقابلہ کر سکیں گے؟ ٹھیک ہو گیا. اس کا صرف اور صرف یہی حل ہے کہ تمام ملک جو ہیں یہ متحد ہوں اور آپس میں یونٹی بنائیں، ایک جیسے ایک تنظیم ہوتی ہے ایسے ہی 57 ملک آپس میں بنی ہے. OIC کی تنظیم جو آرگنائزیشن ہے وہ آلریڈی بنی ہے، لیکن اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو ترکی جو ان سے وہ خاموشی کا اظہار کر رہا ہے کہ وہ یہی مطلب کہہ رہا ہے. ترکی نے پیغام دیا ہے. کیا پیغام دیا؟ ترکی نے امریکہ کو پیغام دیا ہے کہ اگر انہیں نے کوئی مذمت کی تو ہم ان کے ساتھ کرے ہیں. ٹھیک ہے. فلسطین کے ساتھ ہیں. یہ نہیں بات کہ اس نے بیان دیا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، انہوں نے پتہ خاموش ہمارے حکمران ہیں. ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ ڈٹ کے ان کا ساتھ دینا چاہیے. یہ نہیں کرنا چاہیے کہ خاموش. یہ خاموشی جو ہے نا، اس کے پیچھے کوئی راز چھپا ہوا ہے. یہ راز نکلنا چاہیے. ان کو چاہیے نا کھڑے ہو کے پیغام دے ان کو. تو بڑے نعرے لگتے ہیں، بڑا کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ سپورٹ کرنے کے لیے پیسے لگتے ہیں. آپ کو پتہ ہی سر سب کچھ ہے، لیکن ان کے پیچھے کوئی مضبوط ہاتھ ہے نا، جو ہاتھ چھوڑے جائے گا وہ ختم ہو جائے گا. ان کو چاہیے نا کہ ان کا ساتھ دے. جیسے کہ اتنا بڑا کام ہوا ہے، کوئی ملک چند ملک ہے جنہوں نے ساتھ دیا ہے. ٹھیک ہے. اور حماس کا ساتھ دیا ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ہمارے حکمران کہاں سو رہے ہیں؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اسلامی ملک میں رہتے ہیں ہم. کیا لگتا ہے یہ سچویشن جو سی ہے، صورتحال بن چکی ہے، یہ کس سائڈ پہ جاتی نظر آ رہی ہے؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کامیابی انشاءاللہ ہوگی. یہ اسرائیل کو جو ہے نا ناکامی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل سے. میں بھی یہ بھائی کو بتا رہا تھا، انہوں نے اسرائیل نے اعلان کر دیا کہ 12 گھنٹے کے اندر اندر سر کچھ بھی نہیں ہوگا. غزہ کی اسٹرپ ہے اسے خالی کروا دیا جائے گا. بجلی آلریڈی کاٹ دی گئی ہے، مطلب دونوں سپلائی ختم کر دی گئی ہے فلسطین کے چاروں سائڈ. سر میرے اللہ کے نبی نے پیغام دیا ہے غزوہ ہند ہوگی. مجھے شک بھرا یہ اسی طرف جا رہا ہے معاملہ. تو غزوہ ہند وہاں سے سٹارٹ ہوگی. اس میں جو ہے نا، اس میں انڈیا بھی ملوث ہوگا. یعنی کہ یہ غزوہ ہند سے مراد یہ ہمارا ہندوستان یہ ایریا ہے، لیکن ادھر سے جنگ چھڑے گی پھر یہ عالمی جنگ. لیکن یہ فلسطین جو ہے یہ بھی قائد اعظم محمد علی جناح آپ نے فرمایا کہ ہم نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا. ٹھیک ہے. یہ فلسطین بھی ایک نظریے سے ہمارا اس کے ساتھ ہم ایک نسبت ہے. ٹھیک ہے، لنک ہے، ریلیشن ہے. لیکن یہ بات کریں، آپ نے بھی بولا نا ترکی والی، ایک تو چیز آپ کو کلیئر کر دوں کہ انہوں نے امریکہ کو بولا ہے. ترکی نے اسٹیٹمنٹ یہ دی ہے کہ دونوں کنٹریز کو چاہیے کہ بیٹھ کے اپنے معاملات حل کریں. یہ اسٹیٹمنٹ نہیں دی کہ ہم جو ان سے فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم یہ کر دیں گے. مطلب اوپن انہوں نے اس نے یہ پیغام دیا کہ اگر امریکہ ان کا ساتھ دے گا تو ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک اور چیز ہے، جو اگر ترکی کی بات کریں وہ تو قبول کر چکا ہے اسرائیل کو. آپ کو پتہ ہے اس بات کو؟ اسرائیل کو سعودیہ نے قبول کر لیا. یہ جنگ سے چند دن پہلے انہوں نے وزیر اعظم کو بلایا، ادھر کچھ باتیں ہوئی ہیں جو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ اسلامی ملک ہے جہاں سے اسلام نافذ ہوا ہے. ان کو تو چاہیے ان کا ساتھ دینا، لیکن وہ سو رہے ہیں، بالکل سو رہے ہیں. لیکن اس میں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ فتح دے گا. ٹھیک ہے. دیکھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج جنگ کی بجائے، میرے خیال سے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، میرے خیال سے آج جنگ کے بجائے بیٹھ کے بات کرنے کا دور ہے، اکانومی کا دور ہے. اس سے نقصان ابھی تک آپ کو پتہ ہے 1200 سے زیادہ جانیں دونوں سائڈ سے جا چکی ہیں. اور جانیں تو جانے ہیں، انسان کی جو جان ہے. کام شروع ہو گیا، ہونے دیں. اچھا ہونے دیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی ملے گی. ہونے دیں. لیکن صرف اس کامیابی کے پیچھے کیا ہے، چند ملک جو ہیں وہ بھی ساتھ دے رہے ہیں، باقی ملک سو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ کی ذات ان تمام ممالک کو آزما رہی ہے کہ یہ جہاں ظلم ہے، ظلم کا ساتھ دینے والا یا چپ رہنے والا وہ بھی ظالم کا ساتھی ہے. اگر یہ 57 ملک جو ہیں یہ اللہ کی سرخ رو اسی طرح سے اسی طریقے سے ہوں گے کہ وہ فلسطین کا بھرپور طریقے سے ساتھ دیں، اور فلسطین کے ساتھ جو ظلم و ستم جو 70 سال سے ظلم ہو رہا ہے فلسطین کے ساتھ جو اسرائیل کر رہا ہے، اور یہ بے بنیاد اس نے قبضہ کیا ہوا ہے، حالانکہ وہ اسرائیل ملک کا وجود ہی نہیں ہے.